پیچھے کھینچ لیا. سبحان اللہ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہم نے اس لیے بھیجا ہے اپنے نبی کو کہ وہ اپنی اللہ کی نشانیاں تمہیں بیان کرے تاکہ تمہیں عقل حاصل ہو جائے. تمہیں عقل حاصل ہو جائے اور تم فرقوں میں اور ان آپس میں برادریوں کے اختلافات میں مت پڑو، بلکہ تمہیں اگر ناز ہو تو صرف مسلمان ہونے پر ناز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سبحان اللہ. ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ نے کیا نام رکھا ہے؟ مسلمان. مسلم. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی هذا، پہلی امتوں میں بھی تمہارا نام مسلمان تھا اور اس امت میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے. تمہارا نام مسلمان ہے. تمہارا نام پاکستانی نہیں ہے، تمہارا نام ایرانی نہیں ہے، تمہارا نام اجمی یا عربی نہیں ہے، تمہارا نام جاٹ نہیں ہے، تمہارا نام چودھری نہیں ہے، تمہارا نام راجہ نہیں ہے. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. روز قیامت کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم راجے ہو کہ پٹھان ہو. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ایرانی ہو کہ تم پاکستانی ہو، تم کس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہو. روز قیامت پوچھا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ بتاؤ کس نبی کے ماننے والے ہو. اللہ اس حکمت فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. لا انصاب بینہم، روز قیامت کوئی نسب نہیں ہوگا. بولو روز قیامت کوئی نسب نہیں ہوگا، پوچھا ہی نہیں جائے گا. ولا یتساءلون، وہ نسب کے نام پر ایک دوسرے سے کوئی سوال ہی نہیں کریں گے. اگر سوال کریں گے تو صرف دین کے حوالے سے کریں گے. سبحان اللہ. روز قیامت نسل کے رشتے مٹ جائیں گے، حتیٰ کہ باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا، بیٹا باپ کا دشمن ہو جائے گا. کوئی برادری روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے. ہم برادری کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، ہم برادری کی بنیاد پر ہم مجرموں کو ایم پی ایم ایل اے بنواتے ہیں اور ان کو ملک کی سرداری اور ملک کی حکمرانی پیش کرتے ہیں اور پھر وہی ملک کو لوٹتے ہیں. مگر اللہ ارشاد فرما رہا ہے روز قیامت کوئی قبیلہ رہے گا ہی نہیں، کوئی قبیلہ نہیں رہے گا. ہاں قبیلہ رہے گا تو قبلی والے کا رہے گا، اگر قبیلہ رہے گا تو صرف اسلام والا رہے گا. دین کی بنیاد پر اگر کسی کی مدد کی ہے تو روز قیامت وہ ضرور کام آئے گی. اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. گہرے دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقون، مگر پرہیزگار دشمن نہیں ہوں گے، وہاں بھی دوستیاں نبھائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اس کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. سامنے ایک آدمی آگے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کو پہچان لے گا، کہے گا او جنتی بات میری سن، تو مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں میں تجھے دنیا میں جانتا تھا. کہا کہ یاد کر وہ وقت کہ تجھے نماز پڑھنا تھی، تیرے پاس وضو کا پانی نہیں تھا، میں نے تجھے وضو کا پانی پیش کیا تھا، میں نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا. میری شفاعت کر، میں دوزخ میں جاؤں تو جنت میں جائے. وہ وہیں کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا.
اس لیے علامہ ایک بات فرماتے ہیں بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. فرماتے ہیں بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ دورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. سبحان اللہ. بہت اچھا. علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر رنگ پر نہ جھگڑو اور علاقے پر نہ جھگڑو. میں میر پوری ہوں، یہ گجراتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، میں انڈین ہوں، یہ پاکستانی ہے. فرماتے ہیں بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ دورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. سبحان اللہ. بہت اچھا. یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. اس لیے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. دیکھو نا کپڑے کے اوپر کئی نقش و نگار ہوتے ہیں، کئی دھبے میل کچیل ہوتی ہے. جب اس پہ رنگ چڑھا دیا جاتا ہے تو پھر اس کپڑے کو اوپر سے دیکھو، نیچے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، پھر پچھلے سارے نقش مٹ جاتے ہیں، پھر ہر طرف وہ رنگ ہی رنگ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی یہی بتا رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں جب تم اسلام میں آ گئے، جب تم دین میں آ گئے تو پھر سارے نقش مٹ گئے، پھر صرف غلامی مصطفیٰ کا رنگ باقی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو. اور یہ رنگ صرف چند دن کے ہیں، اور جو خدا کا رنگ ہے یہ ہمیشہ رہنے والا. سبحان اللہ. ابھی آپ مرے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. جب قبر میں جائیں گے مجھے بتاؤ وہاں کیا پوچھا جائے گا؟ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری ذات کیا ہے؟ نہیں. پوچھا جائے گا کہ کس کے بیٹے ہو، کس کے پوتے ہو، کیا خاندان ہے تمہارا، کیا حسب و نسب ہے؟ نہیں پوچھا جائے گا. یہی پوچھا جائے گا کہ مر ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور یہ بتا اس میرے محبوب سے تیرا کیا تعلق ہے. بس یہی پوچھا جائے گا. جی یہ نسب اور یہ حسب اور یہ جھگڑے اور یہ اختلافات سارے کے سارے صرف دنیا میں ہی باقی رہ جاتے ہیں. یہاں سے دنیا میں سے اگر کوئی جاتا ہے تو صرف کفن کا کپڑا، صرف 2 گز کپڑا، وہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. بے شک بے شک. جی مٹ گئے بڑے بڑے بادشاہ، مٹ گئے بڑے بڑے چودھری، مٹ گئے بڑے بڑے راجے، مٹ گئے جی بڑے بڑے خاندانوں والے، مٹ گئے بڑے بڑے حسب و نسب والے، مٹ گئے. لیکن جو خدا کے آگے جھکنے والے تھے ان کے نام آج بھی روشن. سبحان اللہ. ان کے نام آج بھی روشن ہے. تو دوستی نبھاؤ ایمان والی، دوستی نبھاؤ تو اسلام والی. روز سرکار ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت کسی کے سر پر سایہ نہیں ہوگا، صرف 7 آدمیوں کے سر پر سایہ ہوگا. سبحان اللہ. 7 آدمی یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کا صرف سایہ ہوگا اور وہ صرف 7 آدمیوں پر ہوگا. 7 آدمیوں پر. یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے المتحابان فی اللہ، وہ جو 2 شخص آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، مخلص محبت کرتے تھے، مال کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں. یعنی آج ہم محبت کرتے ہیں کہ یہ راجہ ہے، یہ ہمارا گاؤں کا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. برادری کی بنیاد پر بھی اور اپنے گاؤں کا ہونے کی بنیاد پر بھی محبت کرنے میں حرج کوئی نہیں، مگر اس کی بنیاد پر دوسروں سے نفرت نہ کرو، دوسروں سے جھگڑا نہ کرو، اور آپس میں ڈویژن پیدا نہ کرو، آپس میں جھگڑے بازی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے. باقی رہ گیا وطن کی محبت، تو محبت وطن تو ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں
المتحابان فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، جب کہیں سایہ نہیں ہوگا ان کے سروں پر وہاں بھی سایہ ہوگا، یہ بھی اپنے سروں کے اوپر سایہ رکھتے ہوں۔ اور باقی رہ گیا یہ جو مذہبی اختلاف ہے، میں آخری 5 منٹ کے اندر یہ بھی عرض کر دوں دوستو، مذہبی اختلاف کی 2 قسمیں بلکہ 3 قسمیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو پہلے برخوردار طاہر علوی صاحب نے بیان کی ہے، وہ ہے فقہاء کا آپس میں اختلاف کہ ایک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، ایک ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے، ایک اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، دوسرا اونچی آواز سے آمین نہیں کہتا ہے۔ اس طرح کے اختلافات ہیں، یہ فقہی اختلافات ہیں، ان کی وجہ سے کوئی کسی کو برا نہیں کہتا، اور ائمہ اربعہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی یہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں، سبحان اللہ، یہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور یہ مغالطہ بھی دور ہو جائے کہ آپ نے سنا ہے کہ ترکوں کے آنے سے پہلے حرم شریف کے اندر 4 مصلے بنے ہوئے تھے، یہ حنبلی، یہ حنفی، یہ شافعی، یہ مالکی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو حنفی ہیں وہ صرف حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہاں حنفیوں کا الگ مصلی تھا اور شافعیوں کا الگ تھا، اور اپنے اپنے امام تھے، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ غلط بات ہے، وہ مصلی صرف حرم شریف میں علامت کے طور پر بنائے گئے تھے کہ یہ حنفی، یہ مالکی، شافعی، یہ سارے کے سارے ایک ہی قبلے کی طرف منہ کرنے والے ہیں۔